آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 اور 84 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ معرضون۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ وَإِذَا اور جب أَخَذْنَا ہم نے لیا میثاق پختہ عہد بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے، لا تعبدون نہیں تم عبادت کرو گے، الا اللہ مگر اللہ کی، وبالوالدین اور والدین کے ساتھ احسانا احسان کرنا، وذی القربى اور قرابت داروں، والیتامی اور یتیموں، والمساکین اور مساکین کے ساتھ، وقولو اور تم کہو، للناس لوگوں سے، حسناً اچھی بات، واقیموا اور قائم کرو، الصلاۃ نماز، وآتوا اور ادا کرو، والزکاۃ زکوٰۃ، ثم پھر تولیتم تم پھر گئے، الا سوائے قلیلاً تھوڑے سے، منکم تم میں سے، وانتم اور تم معرضون سب پھر جانے والے ہو۔ فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، یعنی اے یہودیو وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے تورات میں یہ عہد لیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، لیکن اسے قبول کرنے کے بعد ان میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب اس عہد سے پھر گئے، اور تم بھی اپنے آبا و اجداد کی طرح اللہ تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑنے والے ہو۔ اب یہاں اس آیت میں پھر ان کو وہ عہد یاد دلایا جا رہا ہے جو بنیادی احکام، عبادات و معاملات دیتے وقت ان سے لیا گیا تھا، اور بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے اس عہد کی پابندی نہ کی اور اس سے سراسر بے پرواہی اختیار کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کی عادت ہی اللہ تعالیٰ کے احکام سے اعراض کرنا اور اس کے عہد سے پھر جانا ہے، چنانچہ تورات میں جا بجا توحید پر قائم رہنے اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید موجود ہے۔ فرمایا لا تعبدون الا اللہ، عبادت کی 4 قسمیں ہیں، بدنی عبادت جیسے طواف، رکوع، سجدہ وغیرہ، نمبر 2 مالی عبادت جیسے صدقہ و خیرات کرنا، نظر و نیاز ماننا، نمبر 3 لسانی عبادت یعنی زبان سے جیسے کسی نام کا وظیفہ جپنا یا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر اللہ کرنا، نمبر 4 قلبی عبادت یعنی دل سے جیسے کسی پر بھروسہ رکھنا، کسی سے خوف کھانا یا امید رکھنا۔ یہ سب باتیں اللہ کے لیے ہیں، ان میں سے جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنایا وہ شرک کا مرتکب ہو گیا۔ عبادت کا لفظ 3 معانی پر مشتمل ہے، نمبر 1 پرستش، نمبر 2 غلامی، نمبر 3 اطاعت۔ خدا کے واحد پروردگار ہونے سے لازمات ہے کہ انسان اسی کا شکر گزار ہو، اسی سے دعائیں مانگے، اسی کے آگے عقیدت محبت سے سر جھکائے۔
یہ عبادت کا پہلا مفہوم ہے۔ انسان خدا کا بندہ و غلام بن کر رہے، اس کے مقابلے میں خود مختارانہ رویہ اختیار نہ کرے اور اس کے سوا کسی اور کی غلامی قبول نہ کرے۔ یہ عبادت کا دوسرا مفہوم ہے۔ انسان خدا کے حکم کی اطاعت اور اس کے قانون کی پیروی کرے، نہ خود اپنا حکمران بنے اور اس کے سوا کسی دوسرے کی حاکمیت تسلیم کرے۔ یہ عبادت کا تیسرا مفہوم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ عبادت ایک ایسا جامع لفظ ہے، اس کے اندر وہ تمام ظاہری باطنی اقوال افعال داخل ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس کی خوشنودی کا باعث ہے۔ مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، راست گوئی، امانت داری، اطاعت والدین، ایفاء عہد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، جہاد فی سبیل اللہ، پڑوسیوں، مسکینوں، ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک، جانوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ، دعا، ذکر الہی، تلاوت قرآن اور اس قسم کے تمام اعمال صالحہ عبادات کے اجزاء ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی محبت، رحمت خداوندی کی امیدوار اور عذاب الہی کا خوف، خشیت، انابت، اخلاص، صبر و شکر، توکل، تسلیم رضا وغیرہ ساری اچھی صفات عبادات میں شامل ہیں۔ دین میں عبادات کو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ عبادات کے بغیر دین کو صحیح صورت پہ باقی رکھنا ممکن نہیں۔ اگرچہ دین کی تمام احکام کی تعمیل لوجہ اللہ عبادت ہے، مگر عام طور پر مشہور عبادتیں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے اندر جو ملہ اعلیٰ سے ربط اور مناسبت پیدا کرنے کی تاثیر اور انسان کے روحانی ملکوتی پہلو کی ترقی تکمیل کی خاصیت ہے، وہ کسی دوسری عمل میں نہیں۔ ان کو عبادات میں وہی مقام حاصل ہے جو اعزاز اسم قلب و دماغ کو ہے۔ اسی بنا پر ان کو خاص اہمیت دی گئی ہے اور ان پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے بنی الاسلام علی خمس علی ان یعبد اللہ ویکفر به دونہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس پر کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے سوا کسی کی عبادت سے انکار کی جائے، یعنی اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے، بیت اللہ کا حج کرنے اور رمضان کے روزے رکھنے پر، یہ بنیادی عبادات ہیں، لیکن ان کا دائرہ محدود نہیں ہے بلکہ بے حد وسیع ہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اہم عبادات کے ذریعے اپنی ساری زندگی کو کامیاب بنائے اور پھر اصل مقصود جو رضا الہی ہے وہ حاصل کرے۔ بقول ذات قرآن کہتا ہے اصل دین خدا پرستی نیک عمل ہے۔ اسلام میں عبادات کا ایک رخ داخلی قلبی ہے، دوسرا خارجی و جسمانی مجلسی۔ ان دونوں رخوں کے بارے میں قرآن و حدیث اور کتب فقہ میں مفصل احکام موجود ہیں۔ اسلام میں عبادات صرف وہی نہیں جو خدا سے مناجات مکالمہ کا روپ دھارتی ہے، بلکہ وہ بھی ہے جو اندر کی طاقت کے ذریعے خارجی اجتماعی افعال و اعمال انسانی کے بارے میں بھی صدق و اخلاص، حسن نیت، حسن عمل کے اوصاف پیدا کرتی ہے۔ داخلی عبادات کے بغیر عبادت کے ظاہری رخ ناقص رہتے ہیں۔ شریعت کے ظاہری اعمال بھی اس لیے ہیں کہ یہ مقصد حاصل ہوں، بس ہمیں پوری زندگی کو عبادت کے سانچے میں ڈالنا چاہیے، جس کی صورت یہ ہے کہ ہم اپنے تمام ظاہری باطنی اعمال و اقوال جو اللہ کو پسند ہیں، اس کی خوشنودی کا ذریعہ ہیں، انہیں پورے خلوص و دیانتداری کے ساتھ ادا کریں۔ آج ہمارے یہاں عبادت کا حلیہ بگڑا ہوا ہے۔ اس کا سب سے زیادہ نمایاں مظہر یہ ہے کہ ہم نے عبادات کو صرف چند اعمال اور مراسم عبودیت کے ساتھ خاص کر لیا ہے اور یہ سمجھ لیا ہے کہ بس ان کی ادائیگی پر عبادت منحصر ہے، بقیہ زندگی سے بالکل خالی ہے۔ نماز کو ہم عبادت سمجھتے ہیں اور صحیح سمجھتے ہیں، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے، بلا شبہ یہ سب عبادات ہیں، لیکن جب دین کو ان میں منحصر کر لیا جائے اور یہ تصور قائم کر لیا جائے کہ بس ان کو بجا لینے سے ہم حق عبودیت سے عہدہ برا ہو گئے،
یہ بالکل غلط تصور ہوگا اگر صرف ان عبادات کے مطلب یہ سمجھ لیا جائے کہ بس ان کو ادا کرنے سے عبادت کا حق ادا ہو گیا، تو تصور دین محدود ہی نہیں بلکہ مسخ ہو جائے گا۔ عبادت پوری زندگی میں خدا کے سامنے بچ جانے کا نام ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں اور ہر گوشے کو اللہ کے حکم کا مطیع بنا دینا، اور اپنی آزادی، اپنی خود مختاری، اپنی پسند اور ناپسند کو اللہ کی مرضی کے تابع بنا دینا، اسی رویہ طرز عمل پر کاربند ہونا، زندگی کے تمام افعال و اعمال میں سر تسلیم خم کرنا ہی عبادت ہے۔ الغرض معلوم ہوا کہ عبادت کے معنی بندگی، اطاعت کے ہیں۔ عبادت صرف کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں، بلکہ ہر وہ کار خیر، مباح عمل بھی عبادت میں داخل ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے اور شریعت کے مطابق کیا جائے۔ پس سنت پر عمل کرنا بھی عبادت ہے، اور 24 گھنٹے کی زندگی میں کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، والدین کی خدمت کرنا، تجارت وغیرہ کرنا، یہ سب کام عبادت بن سکتے ہیں، بشرطے کہ سنت شریعت کے مطابق انجام دیے جائیں۔ درود شریف بھی عبادت ہے، ذکر بھی عبادت ہے۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ ہے، لا تسفکون نہ تم بہو گے دماءکم اپنے کے خون، ولا تخرجون اور نہ تم نکالو گے انفسکم اپنے نفسوں کو من دیارکم اپنے گھروں سے، ثم پھر اقررتم تم نے اقرار کیا، وانتم اور تم تشہدون گواہ ہو۔ خون ناحق اور جلاوطنی بڑے گناہوں میں سے ہیں۔ ان دو برائیوں سے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے تورات میں عہد لیا تھا کہ ان گناہوں کا ارتکاب نہیں کریں گے، مگر یہ قوم اس عہد پر بھی قائم نہ رہی۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، لا تسفکون دماءکم کہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہو گے، یعنی اپنی بھائی بندوں اور اپنی ملت والوں کا قتل ناحق نہیں کرو گے، جس نے یہ حکم آج تک بائبل موجود ہے، یہی حکم قرآن پاک موجود ہے۔ آگے سورہ نساء، سورہ بنی اسرائیل، سورہ فرقان میں آئے گا کہ ایک دوسرے کا خون نہ بہو، یہ قطعی حرام ہے اور اکبر الکبائر ہے، یعنی سب سے بڑے گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ تورات میں دوسرا حکم یہ تھا وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ یعنی تم اپنے ہم مسلک لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، مگر تم نے اس عہد کا بھی پاس نہ کیا۔ فرمایا ثم اقررتم یہ الفاظ تورات میں موجود ہیں کہ اے بنی اسرائیل تم نے اقرار کیا کہ وعدہ کو ایفا کریں گے، تورات کے احکام کی پابندی کریں گے، وانتم تشہدون اور تم خود اس بات کے گواہ ہو کہ ایسا ہی ہوا تھا۔ تم نے اللہ تعالی کے سامنے یہ اقرار کیا تھا کہ تم اپنے بھائیوں کا خون نہیں بہو گے اور نہ ہی انہیں جلاوطن کرو گے۔ الحاصل ان آیات میں پھر وہ عہد بیان کیا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا، لیکن اس سے بھی انہوں نے اعراض ہی کیا۔ اس عہد میں اولاً صرف ایک اللہ کی عبادت کی تاکید ہے جو ہر نبی کی بنیادی اولین دعوت رہی ہے، جیسے کہ سورۃ الانبیاء آیت اور دیگر آیات سے واضح ہے۔ اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ اللہ کی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کی اطاعت، فرمانبرداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید سے واضح کر دیا گیا ہے کہ جس طرح اللہ کی عبادت بہت ضروری ہے، اس طرح اس کے بعد والدین کی اطاعت بھی بہت ضروری ہے، اور اس میں کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کی اطاعت کا ذکر کر کے اس کی اہمیت کو واضح کر دیا ہے۔ اس کے بعد رشتہ داروں، یتیموں، مساکین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید اور حسن گفتار کا حکم ہے۔ اسلام میں بھی ان باتوں کی بڑی تاکید ہے، جیسا کہ احادیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے واضح ہے۔ اس عہد میں اقامت الصلاۃ، ایتاء زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں عبادتیں پچھلی شریعتوں میں بھی موجود رہی ہیں، جن سے ان کی اہمیت واضح ہے۔ اسلام میں بھی یہ دونوں عبادتیں نہایت اہم ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے کسی ایک کے انکار یا اس سے اعراض کو کفر کے مترادف سمجھا گیا ہے، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں معنی زکوٰۃ کے خلاف جہاد کرنے سے واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک راہوں پر چلائے اور یہود کی اختیار کردہ راہوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں اپنی اطاعت و بندگی اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت اتباع میں اخلاص عطا کرے۔
اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔